1200 گھنٹوں میں بنایا جانے والا ٹائٹینک صرف 2 ہی گھنٹوں میں کیوں ڈوب گیا؟ اور جب ٹائٹینک میں پانی بھرنا شروع ہوا تب بھی ٹائٹینک کے بچنے کی امید باقی تھی، کیونکہ ٹائٹینک کو ایسے ڈیزائن کیا گیا تھا کہ اگر اس کی 3 فلورز میں پانی بھر بھی جائے تو پھر بھی یہ ڈوب نہیں سکتا۔ لیکن پھر بھی ایسا کیا ہوا کہ پورے کا پورا جہاز پانی کی نظر ہو گیا؟ یہ ہے کہانی ٹائٹینک کی، اور آج ہم آپ کو بتائیں گے انجینئرنگ کی کچھ ایسی مسٹیکس کہ جس کی وجہ سے 52,000 ٹن کا یہ ٹائٹینک کچھ ہی لمحوں میں ہزاروں جانیں نکل گیا۔ 10 اپریل 1912 یہ وہ دن تھا جب دنیا کا سب سے بڑا اور مہنگا ترین بحری جہاز ٹائٹینک اپنے پہلے سفر کے آغاز کے لیے بالکل تیار تھا۔ اس دن اٹلانٹک اوشن بے حد پرسکون تھا اور سمندری طوفان آنے کا دور دور تک کوئی چانس نہیں تھا۔ جہاز میں 1500 پیسنجرز سوار ہو چکے تھے، نہ ہی پیسنجرز کو اور نہ ہی الوداع کرنے والے لوگوں کو معلوم تھا کہ جو جہاز کچھ ہی دیر میں روانہ ہونے والا ہے، اس کو بناتے وقت 6 ایسی غلطیاں کی گئی تھی جو اس جہاز کو بدترین حادثے کا شکار بنانے والی ہے۔ آج آپ لوگ جانیں گے اس دور میں بنائے گئے دنیا کے سب سے بڑے، مہنگے، لگژری اور طاقتور جہاز کچھ ایسی 6 غلطیوں کے بارے میں کہ جو اگر نہ کی جاتی تو ٹائٹینک کریش ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنی کامیابی کی وجہ سے دنیا میں فیمس ہوتا۔ آخر ایسی کون سی 6 غلطیاں تھیں جو 40 سال کا ایکسپیرینس رکھنے والے کیپٹن ایڈورڈ اسمتھ کو بھی نظر نہیں آئی؟ کیپٹن کے 40 سال کے ایکسپیرینس کو تو چھوڑیں، یہ غلطیاں ٹائٹینک آپریٹ کرنے والی کمپنی دی وائٹ سٹار لائن، جو کہ پہلے 107 شپس آپریٹ کر چکی تھی، انہوں نے بھی غور نہیں کی۔ ٹائٹینک کی کنسٹرکشن 1907 میں سٹارٹ ہوئی اور 3 سال کا وقت اور پورے 2000 ورکرز کی محنت کے بعد جہاز کو تیار کر لیا گیا۔ اب جہاز پوری طرح تیار ہو چکا تھا، لیکن اس کو ٹیسٹ کرنے کا فیز ابھی باقی تھا۔ ٹائٹینک بنانے والوں کا بھروسہ اس پر مزید اس وقت بڑھ گیا جب ٹائٹینک نے اپنا پہلا ٹیسٹ رن کامیابی سے پار کر لیا۔ ٹیسٹ پاس کرنے کے بعد دنیا میں مختلف اخبارات میں اس کی مارکیٹنگ کی گئی، جس کی ہیڈنگ تھی انسنکیبل ٹائٹینک، یعنی کبھی نہ ڈوبنے والا جہاز بنا لیا گیا ہے۔ جہاز کا پہلا سفر انگلینڈ کے شہر ساؤتھ ہیمپٹن سے شروع ہونا تھا، جس کا دن 10 اپریل 1912 مقرر کیا گیا تھا، اور اس کی منزل امریکہ کا شہر نیو یارک تھا۔ ٹائٹینک کے اکنامک پورشن میں سفر کرنے کی قیمت $30، جبکہ فرسٹ کلاس میں سفر کرنے کی قیمت $150 تھی، جو آج کے دور میں 3,40,000 روپے بنتے ہیں۔ اس مارکیٹنگ کے نتیجے میں یک ساری ٹکٹس بک کر لی گئی، اور آخر کار وہ دن بھی آ گیا جب ٹائٹینک اپنے پہلے سفر کا آغاز کرنے والی تھی۔ دوپہر کو ٹھیک 12 بجے ٹائٹینک نے اپنے پہلے سفر کا آغاز کر دیا، اور ساتھ ہی ٹائٹینک کی غلطیاں سامنے آنا بھی شروع ہو گئی۔ ٹائٹینک کے کیپٹن اسمتھ کو مالکان کی طرف سے ڈیڈ لائن مل چکی تھی کہ کسی بھی صورت میں 17 اپریل تک، یعنی صرف 7 ہی دنوں میں نیو یارک پہنچنا ہے۔ اسی وجہ سے کیپٹن نے جہاز کی رفتار شروع سے ہی بہت تیز رکھی تھی، اور یہ تھی ٹائٹینک کی سب سے پہلی غلطی۔ کیپٹن اسمتھ کو مالکان کی طرف سے دی گئی انسٹرکشن کے مطابق جلد سے جلد نیو یارک پہنچنا تھا، کیونکہ یہ ٹائٹینک کا پہلا سفر تھا، اور اگر پہلے ہی سفر میں ٹائم سے نہ پہنچتے تو کمپنی کی ریپوٹیشن کو بہت زیادہ نقصان پہنچنا تھا۔ دنیا کی کوئی بھی گاڑی ہو، مشین یا پھر جہاز، ان کی کوئی نہ کوئی آپریٹنگ سسٹم ضرور ہوتا ہے، جن میں سپیڈ لمٹ بھی ان پروسیجر کا ایک پارٹ ہوتا ہے، اور وہ پارٹ ٹائٹینک کے سفر کے آغاز میں ہی وائبریٹ کیا گیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں جہاز ساؤتھ ہیمپٹن پورٹ کو اتنا دور چھوڑ آیا تھا کہ اب دور دور تک نیلے سمندر کے علاوہ کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ مسٹیک نمبر 2، ٹائٹینک کو چلتے ہوئے 3 دن گزر چکے تھے۔ فرانس اور آئرلینڈ کے تھوڑی دیر کے سٹاپ کے علاوہ ٹائٹینک پچھلے 72 گھنٹوں سے مسلسل نیو یارک کی طرف بڑھتا جا رہا تھا۔ یہ 14 اپریل 1912 کی شام تھی، ہر طرف خاموشی اور دھند چھائی ہوئی تھی، اسی کی وجہ سے ویزیبلٹی بھی کافی کم ہو چکی تھی۔ اسی وقت ایک جہاز جو ٹائٹینک سے کچھ ہی گھنٹے آگے تھا، اس کے کیپٹن نے ٹائٹینک کو وائرلیس پر سمندر میں تیرتی ہوئی کچھ چٹانوں کے بارے میں خبر دی، یعنی آئس برگز کے بارے میں وارننگ دی تھی۔ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ یہ وارننگ کم سے کم بھی 6 بار دی گئی تھی، لیکن وائرلیس آپریٹرز کی کوتاہی کی وجہ سے یہ انتہائی امپورٹنٹ وارننگ ان سے مس ہو گئی۔ ان کے لیے تو شاید یہ نارمل بات تھی،
لیکن یہی تھی ٹائٹینک کے عملے کی دوسری غلطی، کیونکہ ٹائٹینک اپنے طرز کا پہلا لگژری جہاز تھا اور اس میں کئی VIP بھی موجود تھے۔ اسی وجہ سے زیادہ تر ٹائٹینک کا عملہ فرسٹ کلاس پیسنجرز کی خدمت میں ہی موجود تھا۔ اگر ان وارننگ کو سیریس لیا جاتا تو آگے کا پورا سین ہی ڈیفرنٹ ہوتا۔ مسٹیک نمبر 3، اب جہاز کی سپیڈ بھی زیادہ تھی اور ان سے بہت ہی امپورٹنٹ وارننگ بھی مس ہو چکی تھی۔ ٹائٹینک اب تیزی سے انتہائی بے خوف انداز میں آئس برگ کی رینج میں بڑھتا چلا جا رہا تھا، لیکن ابھی بھی ٹائٹینک کو حادثے سے بچایا جا سکتا تھا، کیونکہ جہاز کے پہرے دار الرٹ تھے، جو کسی بھی آئس برگ کی اطلاع دور سے ہی کیپٹن کو دینے کے لیے ریڈی تھے۔ لیکن دور سے دیکھنے کے لیے ان کے پاس ایک چیز موجود نہیں تھی، اور وہ چیز تھی دوربین۔ جی ہاں، پہرے دار الرٹ تو تھے، لیکن دوربین نہ ہونے کی وجہ سے وہ آئس برگ کو دور سے نہیں دیکھ سکتے تھے، اور یہی تھی ٹائٹینک کی تیسری غلطی۔ آئس برگ کی خبر کیپٹن اسمتھ کو اس وقت ہوئی جب جہاز کے پہرے داروں نے خبر دی کہ جہاز کے بالکل سامنے ایک فٹ بال فیلڈ کے جتنا آئس برگ موجود ہے، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی، کیونکہ آئس برگ جہاز کے انتہائی قریب آ چکا تھا۔ مسٹیک نمبر 4، کیونکہ اٹلانٹک اوشن میں اکثر شپس کو ایسے آئس برگز کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس کو بڑے بڑے بحری جہاز آرام سے ہینڈل کر لیتے ہیں۔ شاید کیپٹن اسمتھ نے بھی یہی سوچا تھا۔ آئس برگ کی خبر ملتے ہی کیپٹن اسمتھ نے جہاز کے انجنز بند کرنے کا حکم دیا اور ساتھ ہی ٹائٹینک کا رخ بدلنے کا بھی۔ بے شک کیپٹن اسمتھ نے آئس برگ سے بچنے کی بہت کوشش کی، لیکن فاصلہ اتنا کم رہ گیا تھا کہ کچھ بھی کرنا فضول ثابت۔ آئس برگ اب ٹائٹینک کے سینٹر سے ٹکرا چکا تھا، لیکن ٹائٹینک کے بچنے کی امید ابھی بھی باقی تھی۔ امید یہ تھی کہ شاید آئس برگ لگنے کے بعد آئس برگ ٹائٹینک کی باڈی کو نقصان نہ پہنچائے، یا پھر آئس برگ جہاز کی باڈی سے ٹکراتے ہی خود ہی ٹوٹ جائے۔ شاید ہوتا بھی ایسے ہی اگر ٹائٹینک کی چوتھی غلطی اپنا کام نہ دکھاتی۔ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ جو ریبٹس ٹائٹینک کی سائڈز پر لگی تھی وہ سٹیل کی نہیں بلکہ کاسٹ آئرن کی تھی، اور ان ریبٹس کا کام جہاز کے بڑے بڑے حصوں کو آپس میں جوڑے رکھنے کا ہوتا ہے۔ اب کاسٹ آئرن سٹیل سے نرم ہوتا ہے، اسی وجہ سے جس جگہ پر آئس برگ ٹائٹینک کی باڈی سے ٹکرایا تو وہاں کے ریبٹس پریشر کی وجہ سے کھل گئے، اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ ٹیک نمبر 5، اب ٹائٹینک کی ٹکر ایک فٹ بال فیلڈ جتنے آئس برگ سے ہو چکی تھی، اور اب جہاز کے نچلے حصے میں پانی بھرنا بھی شروع ہو چکا تھا۔ اس خطرناک تصادم نے پورے عملے اور پیسنجرز کو الرٹ کر دیا تھا کہ اب ٹائٹینک میں پانی بھرنا شروع ہو چکا تھا، لیکن ابھی بھی ٹائٹینک کے بچنے کی امید باقی تھی، کیونکہ ٹائٹینک کو ایسے ڈیزائن کیا گیا تھا کہ اگر اس کے 3 فلورز میں پانی بھر بھی جائے تو پھر بھی ٹائٹینک نہیں ڈوب سکتا۔ لیکن بدقسمتی یہ تھی کہ اس جہاز کے 3 فلورز میں پانی بھرنے کے بعد بھی اب پانی 4تھے فلور میں داخل ہونا شروع ہو گیا تھا۔ اب معاملہ ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ ٹائٹینک آہستہ آہستہ اوشن میں ڈوبتا چلا جا رہا تھا۔ اب جہاز کی فکر کیے بغیر اس میں موجود پیسنجرز کی جان بچانا زیادہ امپورٹنٹ ہو چکا تھا۔ کیپٹن اسمتھ نے ریڈیو پر ایمرجنسی الارم جاری کر دیا۔ جب تک کہ کوئی مدد کے لیے آتا تب تک پیسنجرز کو لائف بوٹ میں شفٹ کرنے کا پلان کیا گیا، لیکن اس وقت تک 5ویں غلطی نے اپنا کام کر دکھایا۔ جی ہاں، جہاز میں ٹوٹل 32 لائف بوٹس کی جگہ موجود تھی، لیکن اس اوور کانفیڈنس میں کہ اس جہاز نے ڈوبنا تو ہے ہی نہیں، اس لیے اس میں صرف 20 لائف بوٹس ہی رکھی گئی۔ اب پیسنجر 1500 تھے اور بوٹ صرف 20۔ مسٹیک نمبر 6، اب ہر طرف افراتفری کا عالم تھا اور ہر کوئی ان 20 کشتیوں میں سوار ہونا چاہتا تھا۔ 12:45 پر پہلی ایمرجنسی بوٹ سمندر میں اتاری گئی، لیکن یہاں ہوئی ایک اور غلطی۔ اس افراتفری کے عالم میں کشتیوں کو پورا بھرے بغیر ہی سمندر میں اتار دیا گیا، جس میں زیادہ تر فرسٹ کلاس پیسنجر کو ترجیح دی گئی۔ اس کے برعکس اگر زیادہ پیسنجرز کو کشتیوں میں بٹھایا جاتا تو کم جانیں ضائع ہوتی۔ اب جہاز تیزی سے سمندر میں ڈوبتا چلا جا رہا تھا۔ 2:18 پر ایک شارٹ سرکٹ کی وجہ سے ٹائٹینک کی ساری روشنیاں بجھ گئی، اور اگلے ہی لمحے جہاز ٹوٹ کر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ یوں ٹائٹینک کو سمندر کے اندر مکمل طور پر ڈوبنے کے لیے پورے 2 گھنٹے 40 منٹ کا وقت لگا، اور اس طرح 1500 لوگ اٹلانٹک اوشن کے ٹھنڈے پانی میں ڈوب گئے۔ اٹلانٹک اوشن کے پانی کا ٹیمپریچر -2 ڈگری تھا، اور انسان اتنے ٹیمپریچر میں صرف 30 منٹ ہی زندہ رہ سکتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ مرنے والوں کی تعداد 1500 سے بھی زیادہ تھی، اور ان میں زیادہ تر تعداد خواتین اور بچوں کی تھی۔